ہو سکتا ہے کہ یہ بات کرتے ہی آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دعوت اسلامی کے تو 200 سے زیادہ شعبہ جاتے ہیں، دعوت اسلامی مدرسے بنا رہی ہے، دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے، دعوت اسلامی کا دارالفتاء بھی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے سب سنا ہوا ہے، یہ مرد کلندر کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، کہ کسی غیر سے جھپیاں نہیں لگاتا۔ کیا گستاخوں کی کوئی کیٹیگریز ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول کا گستاخ ہے اس کے لیے روڈوں پہ نکلنا ہے، اور جو اپنی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں لکھ گئے ان کے ساتھ جھپیاں لگانی ہیں؟ میری یہ باتیں وہ شخص سمجھے گا کہ جس کے دل میں سنیت کا تھوڑا سا بھی درد ہوگا۔ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے بھی بہت ساروں کو اختلاف رائے ہو، لیکن اختلاف رائے کرنے والے شخص کا انداز بتاتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے اس کی تربیت کرنے والا کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی زمانہ ایک وسوسہ عوام الناس کے اندر پایا جاتا ہے یا پھر ڈالا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی جو کہ ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، یہ ناموس رسالت کا کام نہیں کرتے، یہ سیاست میں نہیں آتے، ان کا موجودہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ریلیاں نہیں نکالتے، یہ احتجاج نہیں کرتے، یہ روڈوں پر نہیں آتے، تو پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کرتے ہی آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دعوت اسلامی کے تو 200 سے زیادہ شعبہ جاتے ہیں، دعوت اسلامی مدرسے بنا رہی ہے، دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے، دعوت اسلامی کا دارالفتاء بھی ہے، ان کا FGRF کا ادارہ بھی ہے، ان کو تو 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دین متین کی خدمت کرتے ہوئے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے سب سنا ہوا ہے۔ تو جناب جب آپ کو پتہ ہے تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا مدرسے بنانا ناموس رسالت کا کام نہیں ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ سارے کام ناموس رسالت کا کام نہیں ہے؟ تو آپ یوں کہیے نا کہ یہ کام تو ہے لیکن آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی کی کامیابی کا راز بتاؤں آپ کو کہ دعوت اسلامی کی کامیابی کا سب سے بڑا یہ راز ہے کہ دعوت اسلامی آج تک کسی کی طبیعت کے مطابق نہیں چلی۔ دعوت اسلامی جب بھی چلی ہے، دعوت اسلامی نے جو بھی کام کیا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق کیا ہے۔ اور آپ کے بقول دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر پوری دنیا کو ہلا چکی تھی جب شاید آپ کا ماڈل بھی نہیں بنا تھا۔ دعوت اسلامی کے خلاف جس مدرسے میں جس مسجد کی چھت کے نیچے آپ بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں نا، ذرا ارد گرد نظر دوڑائیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اینٹ دعوت اسلامی نے بھی لگائی ہو۔ جس مدرسے میں آپ بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، جس مدرسے میں آپ بیٹھ کر من سب نبیًا فاقتلوہ کی احادیث طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، جی ہاں وہی مدرسے آپ کی دعوت اسلامی تعمیر کر رہی ہے۔ جی آپ کی دعوت اسلامی، وہ گستاخان رسول کہ جن کی گردن اتار کر آپ تو نہ لا سکے لیکن ان کی نسلوں کی گردن میں غلامی رسول کا پٹا ڈال کر ان کو سچا عشق رسول بناتی ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اور یہ جو سروں پر امامے سجائے سفید کرتے پہنے آپ کو گلی کوچوں میں نیکی کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں نا، کبھی ان سے جا کے پوچھیے گا کہ آپ اپنے والدین سے آخری دفعہ کب ملے تھے۔ آپ ان سے کبھی یہ سوال کیجئے گا کہ آخری مرتبہ کب اپنے بچوں کو شفقت کے ساتھ سینے کے ساتھ چمٹایا تھا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جو ساری رات سارا دن ٹھٹھرتی سردیوں میں چلچلاتی دھوپ میں یا رسول اللہ کی صدائیں پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے گھر کی بات سناتا ہوں۔ میرے 2 بھائی الحمدللہ مجھ سے بڑے، ایک بھائی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گھر سے دور رہ کے گزارا اور ساری زندگی پتہ ہے کیا کیا؟ دین کا کام کیا۔ مجھ سے بڑے میرے بھائی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میٹرک کی سند ابھی ان کے گھر میں پہنچی نہیں تھی کہ جامعۃ المدینہ میں ان کا داخلہ کرا دیا گیا۔ اپنی زندگی کے 10 سال گھر سے باہر گزارے، قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی، علم دین سیکھا، آخر کار مفتی کے منصب پر فائز ہوئے، اور آل پاکستان 2nd پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جب شیلڈ حاصل کی اور وہ شیلڈ لے کر خوشخبری لے کر جب گھر پہنچے تو آپ کو پتہ ہے آگے کیا منظر تھا؟ آگے میری والدہ کا جنازہ موجود تھا جو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مقصد اپنے بھائی کی شہرت یا مشہوری نہیں، اس لیے میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا، مقصد یہ بتانے کا ہے کہ یہ صرف میرا بھائی نہیں، ایسے کتنے ہیں کہ جو طالب علمی کے دور سے گزرتے ہیں اور علت قلت اور ذلت برداشت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دل آزاریاں، جی آپ کے تانے، ان سب کو صرف نظر کر کے دین کا کام کرنے میں اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یہ اپنے پیاروں سے دور رہنا، اپنے گھر والوں سے دور رہنا، علت قلت ذلت برداشت کرنا، یہ کس کی خاطر ہے؟ جائیداد کی خاطر؟ مال کی خاطر؟
شہرت کی خاطر, بینک بیلنس کی خاطر نہیں میرے پیارے بھائیوں, یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خاطر ہے. دعوت اسلامی آج اگر دلوں پہ راج کرتی ہے نا, تو یاد رکھیے گا دعوت اسلامی کی بنیادوں میں خون ہے شہیدان دعوت اسلامی کا. جب کبھی لاہور میانی قبرستان میں غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے مزار پہ آپ کی حاضری ہو نا, تو ذرا ڈھونڈیے گا حاجی احد رضا, حاجی سجاد رضا, ان کے مزار بھی ڈھونڈیے گا. اور اگر دل مانے نا تو وہاں بھی کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کیجیے گا کہ انہوں نے بھی دنیاوی مال و متاع کے لیے جان نہیں دی, رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے. جی ہاں, ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں. جن بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ناموس رسالت پہ بولتا نہیں ہے, یہ ناموس رسالت پہ بات نہیں کرتا, تو یاد رکھیے گا سیدی اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی جہاد بالقلم کیا. ساری زندگی سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع کیا. اسی سوچ اور اسی فکر کو اگر دنیا میں کوئی عام کر رہا ہے تو وہ الیاس قادری ہے. مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی بھی ہیں اور امیر اہل سنت بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ کے اوپر متعدد مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے, اس کی وجہ آپ کی شہرت, آپ کا بینک بیلنس, جائیدادیں, مال و متاع نہیں تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ مرد کلندر یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے. یہ مرد کلندر کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا, یہ کسی غیر سے جھپیاں نہیں لگاتا, یہ کسی بھی مفاد کے لیے کسی گستاخ رسول کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. یہ ہاتھ جب بھی ملاتا ہے تو اپنوں سے ملاتا ہے. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے حق کی آواز کو بلند کرنا یہ کسی نامرد کا کام نہیں, یہ صرف الیاس قادری کا کام ہے. کسی کی قربانیوں کو ایسے فراموش نہ کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یا دعوت اسلامی والوں سے کوئی دین کا کام لیا ہے نا, تو یقین کیجیے اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسوں کو دین کے کام کے لیے چن لیا, جبکہ وہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ناموس رسالت کا کام ہم سے لیا جا رہا ہے. سجدے میں گریے, شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں سے کیا کہ جو حضور علیہ السلام کی ناموس کی بات کرتے ہیں. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہوتی. تو نوکر ہوتا ہے نا, نوکر تو اپنا کام کرتا ہے. نوکر تو کسی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرتا. نوکر یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نوکر نے کتنا کام کیا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کی کتنی خدمت کی. میں ایک بات اشارتاً کنایتاً کر کے نکلوں گا, میں جس کے لیے کر رہا ہوں امید ہے میری وہ بات سمجھ جائیں گے. دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے, مولانا الیاس قادری صاحب کے کسی بھی بیان سے آپ کو اختلاف رائے ہو سکتی ہے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ بات بھی آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہی ہیں کہ مخالفت میں اور اختلاف میں بہت فرق ہوتا ہے. اختلاف رائے ضرور کیجیے, لیکن اختلاف رائے کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ اختلاف رائے کے کچھ آداب ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات گھومتی ہوگی کہ اختلاف رائے کرنا کون سا جرم ہے, اختلاف رائے تو ائمہ کرام کے بیچ میں بھی ہوا, تو ہمیں بھی اس سے کوئی سروکار نہیں. اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے بھی بہت ساروں کو اختلاف رائے ہو, لیکن اختلاف رائے کرنے والے شخص کا انداز بتاتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے اس کی تربیت کرنے والا کون ہے. آپ کی زبان ہی آپ کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہے, ورنہ کسی کے سر پہ سینگ نہیں نکلے ہوتے ہیں, نہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ باادب ہے. انداز تکلم ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کی شخصیت کو نکھارتا بھی ہے اور بعض اوقات زمین پر بھی گرا دیتا ہے. اس لیے بولتے وقت احتیاط کریں, جملے احتیاط سے ادا کریں. بات کرتے وقت یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کا مخاطب کون ہے, آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس کے لیے کمنٹ پاس کر رہے ہیں. اختلاف رائے کرنا تو آپ کا حق ہے, لیکن اختلاف رائے ادب کے دائرے میں رہ کے کیجیے, علم کی بات سے کیجیے, دلائل کے ساتھ کیجیے, نہ کہ جوش خطابت میں آ کر آپ وہ جملے بول دیں کہ جس کے بعد آپ کو اپنی ہی باتوں کی وضاحت دینی پڑے اور اپنی ہی باتوں سے رجوع کرنا پڑے. تو بولنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں, تول لیں, پھر بول لیں. کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کراچی میں کسی میڈیا کے کسی بندے نے یہ پوچھا کہ یہ ہری پگڑیوں والے دعوت اسلامی والے یہ بھی تو آپ ہی کے بھائی ہیں, آپ ہی کے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں,
تو پھر یہ آپ کے ساتھ روڈوں پہ کیوں نہیں نکلتے؟ تو سنیے کیسا بڑوں کا جواب بھی بڑوں والا تھا. اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک مصرع پڑھا اور سارا مسئلہ حل کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. میں بڑوں کی بات کرتا ہوں, میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جن کی بات آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے. اپنوں کو اپنا مخالف نہ بنائیں, اپنوں سے محبت کریں, اپنوں سے پیار کریں. میرے پیارے بھائیوں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. حکمت سے چلیں. تحریکیں حکمت سے چلتی ہیں, تحریکیں جذبات سے نہیں چلتی. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حکمت عملی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ آپ کو آ گئی نا تو یقین کیجئے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کہاں پہ کیا کرنا ہے. کچھ تو سمجھ آ بھی رہی ہے. دیکھیں حکمت عملی آئی تو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہم یہاں رہ کے کفار کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے, ان کے پاس تو جانا ہی پڑے گا. پھر سیاسی مفاد ہو یا ریاست کا مفاد ہو, ان کے پاس تو جانا ہی پڑے گا. حکمت عملی کے نام پر جب یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو حکمت عملی کے نام پر دعوت اسلامی کا کام سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کفار کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفد سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی جا کے تعریفیں کرنا, ان کے قصیدے بھی پڑھنا اور ان کو گلے بھی لگانا, ان کے ساتھ جفیاں بھی لگانا, ان کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں بھی کرنا. آج کہا جاتا ہے دعوت اسلامی فلاں سیاسی لیڈر سے ملی, دعوت اسلامی فلاں سیاسی بندے سے ملی. دعوت اسلامی سیاسی بندے سے سیاست کے لیے نہیں ملتی, دعوت اسلامی سیاسی بندے سے دین کے مفاد کے لیے ملتی ہے. کسی سے ریاست کے مفاد کے لیے اور سیاست کے مفاد کے لیے ملنا یہ الگ بات ہے, اور ان کے ساتھ الحاق کرنا, مائک پہ کھڑے ہو کے ان کے قصیدے پڑھنا, ان کی تعریفیں کرنا, یہ اور بات ہے. میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, دعوت اسلامی کی کسی ادنا سے ذمہ دار جو واقعی دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہو, میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی شخص مجھے اس کی ایک تصویر بھی دکھا دے کہ جو کسی بد مذہب کے ساتھ ہو, مسکراتے ہوئے, ہاتھ پکڑے ہوئے, جپھے لگاتے ہوئے. کیا گستاخوں کی کوئی کیٹیگریز ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول کا گستاخ ہے اس کے لیے روڈوں پہ نکلنا ہے, اور جو اپنی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں لکھ گئے ان کے ساتھ جپیاں لگانی ہیں, ان کے گلے لگانا ہے, ان کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے. وہ بندہ جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ آیا, جس کو جھک جھک کے آپ نے سلام کیا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, میرے منہ کا ذائقہ خراب ہوگا. وہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آ کر بھی پھول نہیں ڈال کے گیا, وہ آ کر بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکا, آپ نے بلا کر اپنا عقیدہ چھوڑ دیا. میری یہ باتیں وہ شخص سمجھے گا کہ جس کے دل میں سنیت کا تھوڑا سا بھی درد ہوگا. تحریک میں سے اگر حکمت نکال دی جائے نا میرے بھائیوں تو پیچھے ڈھانچہ رہ جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ہر محاذ پہ لڑا نہیں جاتا, ہر میدان جنگ کا نہیں ہوتا. بعض اوقات حملہ کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. وہ پیچھے ہٹنے والا قدم در حقیقت پیچھے نہیں, کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہوتا ہے. جنگ میں کبھی ڈھال کا استعمال کرنا بزدلی نہیں ہوتی. ایسے ہی وہ جب دشمن اسلام آپ کے در پہ ہو تو کھلم کھلا بغیر ڈھال کے لڑنا یہ اناڑی کا کام ہے, یہ بہادری نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. اس لیے حکمت سیکھیں, جوش کے ساتھ ساتھ ہوش میں بھی رہیں, اپنے اندر برداشت پیدا کریں, حلم پیدا کریں. کبھی دعوت اسلامی کے کام میں کمی دیکھی ہے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سامنے رکھتے ہیں, جن کا ہر کام حضور کے دین کے لیے, جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے نا, وہ گھبراتے نہیں ہیں, وہ میدان میں کبھی بھاگتے نہیں ہیں. اور الیاس کا تو مطلب ہی یہی ہے, میدان سے نہ بھاگنے والا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی کو آپ کے بولنے سے کوئی نقصان ہے, ایسا کچھ نہیں ہے میرے پیارے بھائی. دعوت اسلامی نے جو پرواز کرنی تھی نا, دعوت اسلامی کب سے کر چکی. یاد رکھیے گا, دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے ٹکرانے والی کسی بھی تحریک کو سٹیبل ہوتے نہیں دیکھا. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے کہ جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہے, الحمدللہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دعوت اسلامی اپنی مثال آپ ہے. میں نے شروع میں ایک لفظ بولا غیر سیاسی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ کیا, غیر سیاسی کیوں؟ تو ذرا سنتے جائیے. اس سیاست سے مراد موجودہ سیاست ہے, اور موجودہ سیاست سے دعوت اسلامی کیوں دور ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا اس سیاست سے باقاعدہ تعلق ہے یا رہ چکا ہے. جی ہاں, میں آپ کے سامنے موجود ہوں. موجودہ سیاست میرے گھر میں رہ چکی ہے, اور جتنا اس سیاست کو میں جانتا ہوں اپنے گھر میں, شاید مجھ سے کوئی اچھا نہ جانتا ہو.
اس سیاست کو جاننے کے بعد ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس موجودہ سیاست سے دعوت اسلامی کا دور رہنا اس کے فوائد اور اس کی حکمت بیان سے باہر ہے۔ کچھ چیزیں وقت بتاتا ہے، کچھ چیزیں وقت سکھاتا ہے۔ رہی بات خلفائے راشدین کی سیاست کی، تو اللہ نے چاہا تو اپنی قبور سے یہ منظر دیکھیں گے کہ جب خلفائے راشدین کی سیاست آئے گی، جب امام مہدی تشریف لائیں گے، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی بھی اس سیاست میں شمولیت اختیار کرے گی۔ امید ہے ہماری نسلیں اس گروہ میں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ آخر میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔